जन्नत में अगर मर्दों को हूरें मिलेंगी तो क्या औरतों को भी जन्नत में उनके पसंद के मर्द मिलेंगे या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, जन्नत को अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए बतौर इनाम बनाया है और इस जन्नत में बहुत सी इनामात वाली चीज़ें भी रखी हैं जिसमें से आदमी को जन्नत में हूरें मिलेंगी। लेकिन हमारी बहुत सारी मुसलमान औरतों के जहनों में ये बात आती है कि औरतों को जन्नत में क्या मिलेगा, क्या औरतों को भी जन्नत में उनकी पसंद के मर्द मिलेंगे, और जो कोई औरत कुंवारी मर जाएगी तो उसके साथ क्या मामला होगा, और जिस औरत ने 2, 3 या 4 शादियां की होंगी उसको जन्नत में किस शोहर के साथ रहने को मिलेगा, और क्या जिस तरह दुनिया के अंदर शोहर अपनी बीवी से वक्त गुजारता है, हम बिस्तरी करता है, क्या जन्नत के अंदर भी शोहर अपनी बीवियों से और हूरों से हम बिस्तरी करेगा या नहीं। दुनिया की और जन्नत की हम बिस्तरी में क्या फ़र्क होगा, क्या वहाँ पर भी औरतें बच्चा पैदा करेंगी। इन तमाम सवालों के जवाबात हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, जिस तरह कि आजकल ये अक्सर सवाल पूछा जाता है कि सब ऐशो आराम जन्नत में तो मर्दों के लिए ही है, फिर अल्लाह ताला औरतों को क्या देगा। इस दुनिया में भी अल्लाह ताला ने मर्द का रुतबा ऊंचा रखा है औरत से, और इसको औरत का हाकिम बनाया है और औरतों को घर के अंदर रहने का हुक्म दिया है, और इस तरह के बहुत सारे वस्फ़े और शकूक व शुबहात पैदा किए जाते हैं। हालांकि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी प्यारी बेटी हज़रत सईदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताते हुए अरशाद फरमाया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर के बाहर का कामकाज करेंगे और सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा घर के अंदर रहकर घर के कामकाज किया करेंगी। अल्लाह तआला ने अपने बंदों को उनके अच्छे अच्छे आमाल का बदला और इनाम देने के लिए आखिरत में जो शानदार जगह तैयार कर रखी है उसका नाम जन्नत है, और इसी को बहश्त कहेंगे। जन्नत में हर तरह के ऐशो आराम की चीज़ें मौजूद हैं। सोने चांदी और मोती जवाहरात के लंबे चौड़े और ऊंचे ऊंचे महल बने हुए हैं, और जगह जगह रेशमी कपड़ों के खूबसूरत खैमे लगे हुए हैं। हर तरफ तरह तरह के मज़ेदार फलों के हरे भरे दरख्तों के बागीचे हैं, और इन बागीचों में मीठे पानी की हाई क्वालिटी दूध और ओरिजिनल शहद और पाक शराब की नहरें बह रही हैं। किस्म किस्म के बेहतरीन खाने और तरह तरह के फल फ्रूट साफ सुथरे और चमकदार बर्तनों में तैयार कर रखे हैं। अच्छी क्वालिटी के रेशमी ड्रेस और सितारों से बढ़कर चमकते और चमकाते हुए सोने चांदी मोती और जवाहरात के जरिए ऊंचे ऊंचे तख्त और उसके ऊपर चमकदार मखमली गद्दे भी ऐशो आराम के लिए हैं। दुनिया की औरतें और जन्नत की हूरें हैं जो बहुत ज़्यादा हसीन और खूबसूरत हैं। खिदमत के लिए खूबसूरत लड़के चारों तरफ हाथ बांधे खड़े हैं। इतना समझ लीजिए कि जन्नत में हर तरह की राहतें और नेमतें तैयार हैं। जन्नत की हर नेमत इतनी अनमोल और बेमिसाल है कि ना कभी किसी आंख ने देखी होगी, ना किसी कान ने सुनी होगी, और ना किसी दिल ने उसके बारे में सोचा होगा। जन्नती लोग बगैर किसी रुकावट के इन सारी नेमतों और लज्जतों से सुकून हासिल करेंगे, और इन सारी नेमतों से बढ़कर जन्नत में सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह ताला का दीदार नसीब होगा। नाज़रीन, जन्नत में ना नींद आएगी, ना कोई बीमार होगा, ना बुढ़ापा आएगा और ना मौत होगी। जन्नती हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहेंगे और हमेशा तंदुरुस्त और जवान रहेंगे। जन्नती लोग खूब खाएंगे मगर ना उन्हें पकाना आएगा और ना ही पकाने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना वो थूकेंगे और ना उनकी नाक बहेगी। बस एक डकार आएगी और मुश्क से ज़्यादा खुशबूदार पसीना आएगा, और खाना पीना सब कुछ हज़म हो जाएगा। जन्नती हर किस्म की फ़िक्र से आज़ाद और हर तरह के दुख और मुसीबत से दूर रहेंगे। हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी, और किस्म किस्म की नेमतें और तरह तरह की लज्जतों के मज़े उठाएंगे। और जन्नत में कम से कम दर्जे वाले जन्नती को 70 और कुछ रिवायात के हिसाब से 72 हूरें मिलेंगी। इसलिए अल्लाह ताला इससे मज़े उठाने के लिए मर्द में भी इस तरह की ताकत पैदा कर देगा। नाज़रीन, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि एक जन्नती मर्द की 100 मर्दों के बराबर ताकत होगी। एक हदीस शरीफ में है, हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत वाले लोग भी हम बिस्तर करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, हाँ, जन्नती लोग भी हम बिस्तर करेंगे और कभी उनकी ख्वाहिश कम नहीं होगी। एक हदीस शरीफ में है
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن میں آدمی 100 عورتوں سے ہم بستری کرے گا اور ہم بستری سے حمل نہیں روکے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی لوگ عورتوں سے ہم بستری کریں گے لیکن عورتیں بچے پیدا نہیں کریں گی، لیکن اگر بچے کی خواہش کی بھی جائے گی تو ایک لمحے میں بچہ پیدا ہو جائے گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہاں لوگ اس کی خواہش نہیں کریں گے۔ ناظرین، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ انسانوں کو ملنے والی حوریں ایسی ہوں گی جن کو کسی انسان نے نہ کبھی ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ ہم بستری کی ہوگی۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حدیث بتانے والوں نے فرمایا کہ جنتی حوریں ایک ہی عمر کی یعنی کہ 33 سال کے برابر ہوں گی۔ حوروں کی اور دنیا کی عورتوں کی سب کی عمر جنت میں 33 سال ہوگی۔ وہاں پر نہ کوئی بوڑھا ہوگا اور نہ ہی کوئی بچہ ہوگا، بلکہ سب کے سب جوان ہوں گے۔ یہاں پر جو بچے اور بوڑھے انتقال کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جوان کر دے گا۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں انسان کی 70 بیویوں سے شادی کی جائے گی۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مرد ان سب عورتوں کو سنبھالنے کی طاقت رکھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کو 100 آدمی کے برابر طاقت دی جائے گی۔ اور حضرت حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جنت میں مومن کی 72 بیویوں سے شادی کی جائے گی، 70 جنت کی عورتیں ہوں گی اور 2 دنیا کی عورتیں ہوں گی۔ قرآن پاک میں سورۃ طور میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم ان جنتی لوگوں کی حوروں سے شادی کر دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں ارشاد فرماتا ہے، جنت والوں کا حال یہ ہے کہ وہ بے شک اس روز جنت میں اپنے کاموں میں خوشحال ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ان کا کام کنواریوں کے پاس جانا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم جنت میں اپنی بیوی کے پاس جا سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرد ایک دن میں 100 کنواریوں کے پاس جا سکے گا، اور ایک حدیث میں ہے کہ ایک دن میں 100 عورتوں کے پاس جا سکے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، تم لوگ اپنی بیویوں اور اپنے گھروں کو جتنا جانتے ہو وہ اتنا جلدی لوگوں کی بیویوں اور محلوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ جنتوں میں سے ہر شخص اپنی 72 بیویوں کے پاس جائے گا جن کو اللہ تعالیٰ نے ان جنتوں کے لیے پیدا کیا ہوگا۔ ان میں سے 2 بیویاں انسانی نسل سے ہوں گی اور ان 2 بیویوں کا ان سب حوروں سے اونچا مرتبہ ہوگا۔ وہ اس لیے کہ ان عورتوں نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہوگی۔ جنتی مرد ان دونوں عورتوں میں سے ایک کے پاس یاقوت کے اوپری منزل میں سونے کے پلنگ پر داخل ہوگا۔ اس پلنگ کو موتیوں کا تاج پہنایا گیا ہوگا اور اس بیگم پر موٹے اور پتلے ریشم کے 70 جوڑے ہوں گے۔ جنتی اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھے گا تو اس کے سینے کی طرف سے کپڑوں، چمڑی اور اس کے گوشت کے پیچھے سے آر پار نظر آئے گا، اور وہ اپنی بیوی کی پنڈلی کے گودے کو دیکھتا ہوگا جس طرح سے تم میں سے کوئی شخص یاقوت کے موتی کے سوراخ میں دائرے کو دیکھتا ہے۔ مرد کے سینے کے اندر کا حصہ عورت کے لیے آئینہ ہوگا اور عورت کے سینے کے اندر کا حصہ مرد کے لیے آئینہ ہوگا۔ اس سے بیچ وہ مرد اس بیوی کے پاس ہوگا، اور نہ اس کا من بھرے گا اور نہ ہی اس کی بیوی کا من بھرے گا، اور اس کی اور بھی بیویاں ہوں گی۔ یہ جنتی عورتوں میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایک کر کے جائے گا، یا جب بھی کسی عورت کے پاس جائے گا تو وہ یہ کہے گا، اللہ تعالیٰ کی قسم، رب کائنات کی قسم، جنت میں آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں، اور جنت میں میرے نزدیک آپ سے زیادہ کوئی چیز بھی پیاری نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی جنتی جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو وہ جس طرح کی اولاد چاہے گا فوراً ہو جائے گی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ جو شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے جنت میں بھی وہ عورت اس کی بیوی ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ ان دونوں کی ایمان کی حالت میں موت ہوئی ہو اور بیوی نے شوہر کے مرنے کے بعد کسی اور مرد سے نکاح نہ کیا ہو۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء حضرت زبیر بن عوام کی بیوی تھی۔
حضرت زبیر ان کو تکلیف دیتے تھے۔ یہ اپنے والد صاحب کی خدمت میں شکایت لے کر آئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، صبر کرو۔ اگر کسی عورت کا شوہر نیک ہو پھر اس کا انتقال عورت سے پہلے ہو جائے اور اس کی بیوی نے اس کے انتقال کے بعد کسی اور شخص سے نکاح نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ ان دونوں میاں بیوی کو جنت میں ایک ساتھ کر دے گا، یعنی وہ جنت میں بھی اسی طرح سے میاں بیوی ہی رہیں گے اور ان کا رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی بیوی سے فرمایا تھا، اگر تم یہ بات پسند کرتی ہو کہ تم جنت میں میری بیوی بنو اور اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو جنت میں ملا دے تو تم میرے مرنے کے بعد دوسرا نکاح نہ کرنا۔ جنت میں عورت اپنی دنیا کے آخری شوہر کی بیوی بنے گی۔ وہ عورت جس نے دنیا میں ایک کے بعد دوسرے تیسرے یا اس سے زیادہ نکاح نہ کیے ہوں اور اس کے شوہر انتقال ہوتے گئے اور کسی نے بھی طلاق نہ دی تو ایسی عورت جنت میں کسی کی بیوی بنے گی؟ کس کی بیوی بنے گی؟ اس بارے میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت آخرت میں دنیا کے اپنے آخری شوہر کی بیوی بنے گی۔ اور کچھ روایات میں ہے کہ ایسی عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ ان شوہروں میں سے جس کو چاہے اپنا شوہر بنا لے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عورت جس کی دنیا میں 2 شوہر ہوتے ہیں، یہ عورت بھی انتقال ہو جاتی ہے اور اس کے دونوں شوہر بھی انتقال کر جاتے ہیں اور پھر یہ سب جنت میں داخل ہوں تو یہ عورت کس شوہر کی بیوی بنے گی، پہلے کی یا دوسرے کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں اس عورت کے ساتھ دونوں شوہروں میں سے جو سب سے اچھا بتاؤ کرتا ہوگا وہ اس کی بیوی بنے گی۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنی جنتی شوہروں کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والے حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے زیادہ خوبصورت بنائے گا اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اگر عورت کنواری ہو، یعنی کہ اس کا شادی سے پہلے انتقال ہو گیا ہو یا شادی شدہ نہ ہو یا اس کو شوہر جنتی نہ ہو بلکہ وہ جہنم میں بھیج دیا گیا ہو تو وہ عورت جنت میں جس مرد کو پسند کرے گی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا، اور اگر ہاں وہاں موجود لوگوں میں سے وہ کسی کو بھی پسند نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مرد جنت میں پیدا فرمائے گا جو اس کے ساتھ نکاح کرے گا، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں دنیا کی عورتوں کو بھی نئے سرے سے پیدا کرے گا اور ان کو جنت کی حوروں سے زیادہ خوبصورت بنائے گا۔ اور باقی رہی اس کی خواہش کی کہ میں کئی مردوں کی ہوں تو یہ فطرت کے بھی خلاف ہے اور جنت میں یہ خواہش پیدا بھی نہیں ہوگی۔ اور جس طرح دنیا کے اندر لوگ ایک دوسرے سے حسد اور نفرت کرتے ہیں اور عورت ایک دوسرے سے جلتی ہے، جنت کے اندر یہ معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ جنت کے اندر ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اور تمام امت مسلمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔